آپ دیکھ رہے ہیں بولو جوان، اس کو آپ پلیز فالو کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس مل سکیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایک ابھی اعلامیہ آیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے 20 نکاتی علماء کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، جس طریقے سے یہ والا مسئلہ بھی ہینڈل ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن رہی ہے، بڑے ایشوز رہے ہیں، بڑے زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مساجد کو تو بند کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نیوز چینلز کھلے ہیں، وہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، 4 بندے آپ ان کو بند کریں، اس طرح کے 100 اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو آپ بند کریں، تو آپ کو مساجد ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، مساجد کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب جب ایک گورنمنٹ نے ایک آرڈر سائن کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مساجد آپ کی اس طریقے سے بند تو پہلے بھی نہیں تھی، ہم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جی مساجد بند ہو گئی ہیں اور مساجد کو بند کر دینا چاہیے۔ بات یہ اٹھتی ہے کہ دیکھیں، جہاں آپ کے 4 بندے اکٹھے ہوں گے، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں یہ کرونا پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے اور اس سے پھر آگے یہ فردر ملٹی پلائی ہوگا۔ آپ 4 بندوں سے ملیں گے، 4 سے 8، 8 سے 16، اس طرح یہ ملٹی پلائی افیکٹ اپنا جب ایک دفعہ وہ اس نے چین ریئیکشن اور چین افیکٹ بن گیا، اس کو کنٹرول کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا وہی حال ہے جو اٹلی، اسپین کا، امریکہ کا اس وقت حال ہوا ہے۔ اب جو 20 پوائنٹس ہیں وہ اس کو ہم اس کے جو موٹے موٹے نکات ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جی بزرگ جو ہیں یا بچے ہیں اور جن کو نزلہ ہے، زکام ہے، وہ مساجد میں نہیں آئیں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ویسے ہی اگر وہ پہلے ہی کسی چیز سے بیمار ہیں اور ان کو اگر خدا نخواستہ اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے، ان کے لیے پھر آگے ان کی فیملی کے لیے ڈینجرس ہے۔ دوسرا کہ جو صحن میں ہے، مساجد صحن میں ادا کی جائے گی، اگر باہر صحن ہے تو وہ، ورنہ جو وہ ہیں کارپیٹس ہیں ان کو اٹھا دیا جائے گا، کلورین کے پانی سے دھویا جائے گا، جو صفے ہیں ہر بندے کے بیچ میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی وہ موٹے موٹے، اور ہاں آخر کی 2 اگر شکیں آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ جی گورنمنٹ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن پھر چینج کر سکتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایسے ایریا میں کسی مسجد کے اندر کیسز نکلتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب ہر جگہ مانیٹر ہو رہی ہیں اب یہ چیزیں، کہاں تو گورنمنٹ اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ ان کو ابھی روک دینا ہے۔ چلیں دیکھیں، میری جو اس پہ گزارشات ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب امام کعبہ کی طرف سے بڑے کلیئر ڈائریکٹرز آگے، انہوں نے کہا عید کی نماز، تراویح، سب کچھ گھر پہ ہوگا، تو اس کے بعد میرے خیال سے تو گنجائش بنتی نہیں تھی۔ جب آپ نے ریلیکسیشن کی تو یونیلیٹرلی آپ کے جو مفتی منیب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو مساجد کھول رہے ہیں۔ اب مفتی منیب صاحب آپ یہ بھی سمجھیے کہ ایک طرف سے حکومت کو گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو حکومت آپ کے اپنے لوگوں کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری اور ان کی آپ کی بہت پرانی پچھلے کوئی 2 سال سے لگتی بھگتی چل رہی ہے، تو فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا کہ مفتی منیب کو اتنا بڑا چاند نظر نہیں آتا تو وائرس کیا نظر آئے گا۔ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی آپ نے جو کہا بہت اچھے 20 نکات ہیں، بڑے اچھے، بٹ اگر پریکٹس ہو، میاں صاحب مجھے یہ بتائیے، جو بزرگ ہوتے ہیں زیادہ تر تو سب سے زیادہ پاکستان میں ہم بڑھاپے کے بعد ہی ہم مساجد میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں چلے جائیں تو میجورٹی آف تو وہ تو بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کیسے انشور کریں گے کہ یار 50 سال سے اوپر کا انسان نہیں جا رہا؟ آپ کیسے انشور کریں گے پورے پاکستان کی مساجد میں یہ 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین کیا جا رہا ہے؟ اس کی انفورسمنٹ کے لیے کیا آپ پولیس کے اوپر ایک نیا برڈن ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب حکومت نے اگر ایک لیوریج دی ہے تو ہمیں بھی بحیثیت شہری اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، جو اس مسجد کے ایک لیڈر ہے بیسیکلی، ان کا یہ کام بیسیکلی بنتا ہے کہ جی اگر کوئی اس طرح، کیونکہ یہ بار بار حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہی لوگ علماء جو ہمارے ہیں، ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ لوگ اب یہ سمجھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بڑی اچھی ایک، میں نارملی ان سے میرے پولیٹیکل ویوز الگ ہیں کہ وہ کس پولیٹکس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جو تراویح ہے، تراویح وہ گھر میں پڑھیں گے اس رمضان میں۔ تو دیکھیں اب وہ اگر یہ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا فالوور ہے، آپ دیکھیں جو ہے مدارس ہیں ان کے، وہ اگر اس چیز کو ہے تو آہستہ آہستہ اگر اس طرح ہمارے جو علماء ہیں یا جو لیڈرز ہیں جن کو بہت لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ بار بار اگر ایک بات کو آپ کریں گے تو ایونچولی اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں میں مانتا ہوں یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ آپ کے جو مولوی ہیں، جو آپ کے
جو رہنما ہیں سینئرز ہیں وہ اگر اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے تو لوگ ان کی سنتے ہیں. جب تک ہم یہی تو ہے میاں صاحب کہ جو آپ کے علماء ہیں یا وہ ہیں ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو تو وقتے پڑے ہوئے ہیں, رمضان ہی کا مہینہ تو کمائی کا ہوتا ہے جس میں آپ کی ساری فطرانہ زکوٰۃ آتی ہے, آپ کا جو جمعے کا نماز ہوتا ہے اس میں آپ کا پورا وہ چلتا ہے. تو کہتے ہیں ادھر مولوی تو بھوکا مر رہا ہے, تو کیا مولویوں کے لیے بھی علماء کے لیے بھی چاہیے کہ کوئی پیکج حکومت اناؤنس کر دے تو شاید پیکج لے کے یہ لوگ مان جائیں گے. یہ نہیں, یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی سارے دیکھیں ہر جگہ اچھے اور برے ہیں, اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میجورٹی ہماری جو مساجد ہیں وہ واقعی صحیح ہیں, صحیح طریقے سے ہمارے کام ہو رہے ہیں. وہ بہت گنی چنی کچھ ہوں گی جدھر اس طرح کی ایکسٹریمزم کی بھی باتیں ہوتی ہیں, جدھر اس طرح بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ تباہی کی طرف ہم چلے گئے, تباہ ہو گیا سارا کچھ. تو اس چیز کو تو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی حکومت کو بالکل پیکج کیوں نہیں, اگر آپ کے جو گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, جو آپ کی مساجد ہیں وہ بیسیکلی گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, اگر تو وہاں مدارس ہیں, مدارس میں بچے ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, دیکھیں تو حکومت کا کام ہے کہ ان کا بھی خیال رکھے, جس طرح آپ اپنے باقی عوام کا رکھ رہے ہو اور جو پیکیجز آپ اناؤنس کر رہے ہو تو ضرور ان کے لیے بھی پیکیجز آپ اناؤنس کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب ایک چیز ہے, یہ تو اسلام کہتا ہے جو آپ کی حکومت نے فیصلہ کر دیا وہ لوگوں کو ماننا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. اب اگر آپ کو ایک 20 نکات کا پوائنٹ دیا گیا ہے تو اس پہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو مولوی ہیں, جو مسجد کا لیڈر ہے, اس کا یہ کام بنتا ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو انشور کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں سے کیسز نکل آتے ہیں تو وہ زیادہ ڈینجر ہوگا اس ہمارے معاشرے کے لیے, سب کے لیے. کیونکہ اگر ایک دفعہ پھر سے یہ پھیلنا شروع ہوا, ابھی دیکھیں یہ سب کیسز آ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بھی ایگزامپل سناتا ہوں. مانسیرا کے ایک صحافی کا کالم آیا تھا جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا کہ ایک بیچارہ جو نوجوان تھا جو کرونا کا سسپیکٹڈ کیس تھا, ٹھیک ہے, ہی پاسڈ اوے, بعد میں اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا مگر اس کی نماز جنازہ وغیرہ پہ بڑا کسی کو انہوں نے آنے نہیں دیا اور بڑے اس طرح سے انہوں نے اس کو وہ کیا. مگر مانسیرا کہیں ابھی آپ نے خبروں میں دیکھو ایک بڑے عالم دین تھے, بڑے جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے اور ان کا پھر کیونکہ ایک طاقتور شخص تھے, ایک ویل کریکٹڈ تھے, تو پراپر جنازہ بھی ہوا. اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جنازوں کے اندر بھی ایک ٹرانسمیشن ہو رہا ہے. ابھی سوات کا بھی آیا ہے کہ سوات میں پچھلے ہفتے میں ایک جنازہ ہوا ہے جو کرونا کے پیشنٹ تھے, پھر جن لوگوں نے اٹینڈ کیا وہاں سے مزید 10 کیسز اور پازیٹیو سامنے آ چکے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ تو آپ کو ہمیں سختی کرنا پڑے گی. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جوان, اس کو آپ پلیز فالو کریں, سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس مل سکیں.